جو نئے پیرنٹس بنتے ہیں ان کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ اکثر سانس روک لیتا ہے، پیٹ بھر کے فیڈ لے اور پھر اچانک سے اس کو وومٹ آئے. ایسا بچہ جب الٹی کرتا ہے نا تو یہ سارا جو دودھ ہے کھانے کی نالی سے آ کر سانس کی نالی میں obstruct کر دیتا ہے اور پھر بچہ سانس روک لیتا ہے. اچھا سر، شروع کی کیا علامات ایسی بچوں میں آتی ہیں جو خطرناک ہو سکتی ہیں کہ وہ بچے کو گردن توڑ بخار کی طرف لے کر جا سکتی ہیں؟ اگر آپ نے اس منٹ کو یا ایک پہلے پریشس آر کو ضائع کر دیا تو آپ کا بچہ قدرتی سٹیج سے گزرتا ہوا یا تو مکمل اپاہج ہو جائے گا، یا وہ ڈسیبلڈ ہو جائے گا، یا سی پی چائلڈ بن جائے گا، یا وہ پھر نارمل بچہ نہیں ہوگا. اچھا سر، چھوٹا جو نوزائیدہ بچہ ہے اس میں پیلا یرکان بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے، اس میں پیرنٹس کو کیا خیال رکھنا چاہیے اور کب؟ یرکان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یرکان سب سے زیادہ ہوتا ہے جب بچے کا بلڈ گروپ ماں کے بلڈ گروپ سے میچ نہ کر رہا ہو تو ریئیکشن پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے. ایک یرکان یہ ہے کہ اس میں بچے کو ماں کا دودھ پلاتے رہنا ہے. ایک یرکان کی ایسی بھی قسم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ماں کے دودھ پلانے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو آپ کس طرح؟ کیونکہ بریسٹ فیڈنگ جانڈس فیڈ کم پلانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگین میرا پوائنٹ وہی، فیڈ اچھا کرائیں گے تو یرکان نہیں ہوگا، فیڈ اچھا کرائیں گے تو یرکان سیٹل رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ 90% والدین ایسی کیا 3 غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا نوزائیدہ بچہ نیونیٹل ICU پہنچ جاتا ہے؟ یہاں ہم بات کریں گے ان تمام اہم سوالات کی جو اکثر ماں باپ کے دلوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھنے سے ڈرتے ہیں. آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر علی رضا. میں آپ کے بچوں کا اور آپ کا معالج ہوں. آج میری اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں بہت ہی مشہور ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر حافظ ذکاش الرحمان صاحب، جو کہ لاہور کے مشہور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور فیلو نیونیٹولوجسٹ بھی ہیں. سر کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے، میو ہاسپٹل لاہور میں بھی اور چلڈرن ہسپتال لاہور میں بھی کام کرتے رہے ہیں اور ہزاروں نوزائیدہ بچوں کی جان بچا چکے ہیں، اور سر نیونیٹل ICU میں بھی ماہر ہیں. ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کے ان تمام سوالات کے جواب دیں گے کہ جو اکثر آپ پریشانی میں رات کو گوگل کرتے ہیں، یعنی کہ بچوں کی قبض، کولی کا ایشو ہے، نیند کا ایشو ہے، پیلا یرکان ہے، اور وہ ایسی کیا غلطیاں والدین کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا بچہ مزید بیماری کی طرف جاتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ جی الحمد. میں سر آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. اچھا سر، میں آپ سے مخصوص نوزائیدہ بچوں کے بارے میں بات کروں گا کہ جو نئے پیرنٹس بنتے ہیں ان کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ اکثر سانس روک لیتا ہے، تو یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جی، یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سائن جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ سانس نہ لے پائے. دیکھیں اس کی 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں. بعض دفعہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی سانس شروع نہیں کر پاتا، جسے ہم اپنی لینگویج میں ایسفکسیا بولتے ہیں یا ہائپوکسک اسکیمک انسیفلوپیتھی بولتے ہیں، HIE. اچھا، یہ والا کنڈیشن ہوتی ہے جب بچہ پیدائش میں ہی سانس نہ انیشیٹ کر پائے. اٹ از ون آف دا ڈفرینٹ کنڈیشن، اور یہ اگر ہو جائے تو بعض دفعہ یہ سیریس بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی گریڈنگ ہے. اور لیکن کچھ معاملہ ہوتا ہے جب بچہ سٹارٹ میں تو صحیح ہے، سانس لے رہا ہے، اچھا ہوا ہم نے پیرنٹس کے ہینڈ اوور کیا، لیکن اکثر پیرنٹس شکایت کرتے ہیں کہ جب بچہ ان کے گھر میں ہوتا ہے، فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں اور رات کے ٹائم میں کہتے ہیں بچہ ایک دم سے نیلا پڑا ہے، سانس نہیں لے رہا. یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ بچہ اپنے جسم میں انفیکشن پھیل رہا ہے اس کے خون کے اندر. اب دیکھیں، آپ خود ہی دیکھیں ہمارا بچہ کتنا چھوٹا سا، اتنا سا بیبی ہے اور 2 to 3 kg ویٹ اپروکسیمیٹلی، اور اس 3 kg چھوٹے سے بیبی میں ہلکا سا بھی ایک جراثیم چلا جائے تو وہ پورے خون میں سرایت کر جاتا ہے، پھر خون سے دماغ میں، چھاتیوں میں. تو جب اس طرح ہوتا ہے تو بچہ انفیکشن پھیلتا ہے تو بچہ اپنا سانس روک لیتا ہے. تو جب بچہ سانس روکے تو پیرنٹس کو لازمی طور پہ یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ فوراً محتاط ہے کہ ورس ریزن کیا ہے، کہ انفیکشن تو نہیں ہو رہا، یا بچہ اپنا کوئی بلغم یا بچے کی تھوک سانس کی نالی میں پھنس تو نہیں گئی، جسے ہم obstructive apnea بولتے ہیں. obstructive apnea کہ کوئی چیز بلغم، دودھ، جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بلکہ پیرنٹس جو تھوڑا جن کے دادی دادی جو تھوڑا بڑی عمر کے ہوں گے، جن کے کافی پیچھے بچے ہوں گے، وہ انہوں نے کیا ہوگا کہ اکثر رات 12-1 بجے سوتے سوتے بچہ رویا، ماں نے دودھ پلایا، فیڈ کرایا، فیڈ کراتے ساتھ ہی اس کو لٹا دیا، اس کو آپ نے جسے ہم بھر کہتے ہیں ڈکار نہیں دلائی. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس اس پہ بالکل احتیاط نہیں برتتے، فیڈ کرائے ساتھ لٹا دیا. اور بعض دفعہ تو کیا کرتے کہ بچہ نیند میں اٹھا، بیڈ میں ہی مدر ساتھ لیٹ ہوئی ہے، ساتھ ہی مدر نے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، لیٹے لیٹے فیڈ کرایا، لیٹے لیٹے اس کو ادھر کیا، مدر نے ادھر منہ کر کے دوبارہ سو گئی. تو یہ وہ بڑی ایک ہارمفل سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جب بچہ اس طرح نیند میں فیڈ لے، پیٹ بھر کے فیڈ لے اور پھر اچانک سے اس کو وومٹ آئے
اور جب ایسا بچہ جب الٹی کرتا ہے نا تو یہ سارا جو دودھ ہے یہ سانس کی نالی سے اوپر کھانے کی نالی سے آ کر سانس کی نالی میں obstruct کر دیتا ہے اور پھر بچہ سانس روک لیتا ہے. اور پھر اکثر ایمرجنسی میں ہمارے پاس اس طرح کے بچے آتے ہیں کہ بچہ نہ سانس لے رہا ہے نہ دل چل رہا ہے کیونکہ اب وہ اس 5 منٹ کے ٹائم پیریڈ سے بھی زیادہ گزر گیا. تو یہ 2-3 چیزیں ہمیں لازمی ہیں جس میں انفیکشن سب سے ضروری ہے, جس میں الٹی کرنا سب سے ضروری ہے. بلکہ میرے پاس ایک یونیک کیس آیا, بلکہ آپ کو سن کے بڑی پریشانی ہوگی. ابھی یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. اس کی مدر کا نام, ہم نے بیبی کا نام بیبی شانزے تھا. تو اس کو مدر کو ڈائبٹیز تھی, شوگر تھی, بڑی مشکل سے انسولین کنٹرول کیا. جو میری وائف تھی وہ اس کو گائنیکالوجی اس کا ٹریٹ کر رہی تھی. تو جب اس کا قریب ٹائم آیا انسولین سے مینیج ہو رہا تھا شوگر, لیکن جب بچہ ڈیلیور ہوا بچہ صحیح ہے, نارمل ہے, اور الحمدللہ اس کی ہارٹ پہلے فیٹس میں اس کا دل بڑا ہوا تھا لیکن وہ بھی نہیں آیا, سیچوریشن اچھی آ رہی ہے, دھڑکن صحیح ہے, بچہ اچھا لک میں بھی اچھا ہے. ہم نے کہا اس کو فیڈ کراتے ہیں. ہم نے جب فیڈ کرائی, فیڈ کرانے کے بعد 5 منٹ بعد بچہ نیلا پڑ گیا. ہم اب پریشان کہ اب کیا کریں. تو ایک عجیب سی کیفیت میں کہ بچہ کلینکلی صحیح ہے, فیڈ بھی کر لیا لیکن اب نیلا پڑ گیا. تو آؤٹ آف دا باکس میں نے کہا نہیں اس کا ایکو ہم کراتے ہیں. ہم نے دل کے اسکین کرائے, ہم نے چھاتی کا ایکس رے کرا, ہم نے خون کے ٹیسٹ کرائے, سب کچھ نارمل آیا. تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے نہیں, ایشو از ناٹ دی ہارٹ, not the lungs, not the infection, issue is somewhere else. اور وہ اس کا مسئلہ کیا نکلا, میدے کا مسئلہ نکلا. وہ میدا بیچارے کا بہت چھوٹا تھا, 2.2 kg بیبی تھا. وہ تھوڑا سا دودھ پیتا, جو میدا ہوتا ہے وہ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے. وہ پھولا, جب وہ بچے کو لٹایا میدے نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا, دودھ واپس آیا اور واپس آئے بچے کو نیلا کر دیا, سانس روک دیا. تو بہرحال پھر ہم نے جب اس کو کنڈیشن کو مینیج کیا تو اٹ الٹیمیٹلی فاؤنڈس کہ اس کی تھراپی امپروو کی. ہم نے اس کی وامٹنگ کو کنٹرول کیا, وامٹنگ روکی, اس کی میدے کو سیٹل کیا. اینڈ ناؤ چائلڈ از اپروکسیمیٹلی 1.5 months اینڈ شی از ناؤ ویل گڈ, اور ویٹ بھی بہت اچھا مینٹین کر رہی وہ. اچھا سر, آپ نے یہ بہت اچھا سمجھایا ہے. یہاں سے ہی میں آپ سے بات کروں گا کہ دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریزن کہ آپ انفیکشنز کو سب سے پہلے رول آؤٹ کریں. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے بڑے ہاسپٹلس کے سیٹ اپ میں بھی کام کیا ہے, جو بچوں کی پیدائش کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ کو جو نیونیٹولوجسٹ ہے وہ وہاں پر پریزنٹ ہونا کتنا ضروری ہے, ایک یہ بات. دوسرا جو ریسسیٹیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے بچے کو اگر کوئی نیڈ پڑتی ہے. دوسرا جو بچے کی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی جگہ میٹر کرتی ہے کہ عموماً جس طرح لوگ گھروں میں بھی ابھی بھی سٹل بچوں کی پیدائش گھروں میں ہوتی ہیں, دائیاں کرتی ہیں, وہ بھی تو بچے انفیکشن کے ساتھ آپ کے ساتھ EOS کے ساتھ LOS کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ علی بھائی, آپ کا یہ سوال میں کہوں گا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ, اور آپ نے بالکل ہماری جو دکھتی رگ ہے نا اس کو آپ نے پکڑا ہے, اور اٹس ویری ایکسلنٹ کویشچن. اور میں کہوں گا کہ انفارچونیٹلی میں بلکہ آپ کو اگر فگرز بتاؤں تو یو میں بھی شاکڈ, اور میں بھی پبلک بھی شاک ہو جائے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ شرح اموات ہے ان نوزائیدہ بچوں کی. یعنی کہ ہمارے یہاں پہ 41/1000 یعنی کہ ہر 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں 41 بچوں کی اموات واقع ہو جاتی ہے وقت سے پہلے ہی, یعنی کہ پیدا ہوئے ہیں اور یا تو ود ان 28 days 28 دنوں کے اندر اندر فوت ہو جاتے ہیں. اور پاکستان, آپ کین یو امیجن کہ پاکستان کے ساتھ وہ 3 ممالک اور کون سے ہیں؟ نہیں سر, مجھے پہلے نمبر پہ پاکستان, دوسرے نمبر پہ افغانستان, تیسرے نمبر پہ صومالیہ. سو آپ کہاں پہ نیوکلیر پاور, آپ کہاں پہ بہت بڑا اکنامیکل ایک کنٹری, آپ کدھر لائے کر رہے ہیں؟ آپ اپنی ریالٹی کو دیکھیں کہ ہم بینگ اے کنٹری, بینگ اے اسٹیٹ, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل پروفیشن بہت زیادہ, ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہمارا میڈیکل, ہماری ایجوکیشن بہت اچھی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان فرسٹ نمبر پہ آ چکا ہے لاسٹ 2 ایئر سے, اور 3 سال پہلے پاکستان 3rd نمبر پہ تھا, افغانستان صومالیہ اوپر تھے, اب پاکستان نے ان کو بھی ایکسیڈ کر دیا. تو یہ دیکھیں, یہ ایک تو یہ انفارچونیٹ ہے. آلدو ہمارا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 50 سے پھر 41 پہ رہا ہے, اب جو ریسنٹ آ رہا ہے وہ 37-39 پر آ رہا ہے, لیکن بٹ اٹس اسٹل ویری ہائی. اور ایون بنگلہ دیش, آپ دیکھیں بنگلہ دیش کا مورٹیلٹی 15 ہے, انڈیا کا 11 کے قریب ہے. تو یہ آپ ان کے دیکھیں ہمارا کہاں پر 40 کے قریب پہنچا ہوا ہے. پہلی بات یہ. اچھا, سب سے بڑی وجہ جو ہم نے ایک پورا اسٹیٹس انالیسس کیا, جو سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارا نوزائیدہ مورٹیلٹی ریٹ کیوں اتنا زیادہ ہے, کیوں ہمارے بچے اتنے مر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کی وہ وقت نہیں ہے, ہمارے بچوں کی وہ اوقات نہیں ہے, یا ہم کوئی 3rd ورلڈ کنٹری یا 3rd ورلڈ کنٹری سے بھی لوور اب ہم چلا گئے؟
یا ہمارا جس طرح پاسپورٹ ہمارا ڈکلائن آ رہا ہے, ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بھی ڈکلائن جا رہی ہے. تو جب ہم نے کئی انالیسز دیکھے تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہی نکلی کہ ہماری جو جہاں پہ مدرز ڈلیور ہو رہی ہیں وہاں پہ ایک پراپر پیڈیٹیشین, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ یا ایک نیونیٹالوجسٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارا 60% جو شرح وہ رورل ایریاز میں رہتا ہے. تو رورل ایریاز میں تو حالات اور بھی زیادہ سنجیدہ ہیں. اگر یہاں پہ لاہور سیٹ اپ میں بڑے بڑے شہروں میں بھی کہتے ہیں کہ 80% لوگوں کو ڈاکٹر میسر ہوتا ہے جہاں پہ پیڈیٹیشن ہے, تو گاؤں دیہات میں کیا حالات ہوں گے؟ وہاں پہ تو مشکل سے 5-10% ہے. تو اگر 60% آبادی کا حصہ گاؤں میں ڈلیور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتنے بچوں کو, کتنے لوگوں کو ڈاکٹر میسر ہوگا پیدائش کے وقت میں؟ نہیں میسر ہوتا. اور اکثر امیجنیٹلی کہ آپ سوچیں کہ چلڈرن ہاسپٹل میں جب ہم ہوتے تھے تو روزانہ رات کو 10 بجے ریفر ہونا سٹارٹ ہوتے تھے اور صبح فجر تک ہمارے پاس ریفرل آتا رہتا تھا. ہر آدھے گھنٹے بعد ایک ریفرل ہے. کہاں؟ ایک کوئی حافظ آباد سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے, ایک سیالکوٹ سے آ رہا ہے, ایک پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, اور وہ بھی مین شہر سے, ان کے گاؤں سے. شہروں کے تو الگ آئیں گے. اور یہ پھر یہ تو وہ ہیں جو ڈاکومنٹ ہے, جو ڈاکومنٹ بھی نہیں ہوتے, جو خود ہی پیرنٹس لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ تو وہ جو ایمبولینس کے تھرو آتے ہیں, پراپر چینل کے تھرو آتے ہیں. تو اٹس اے بگ, میں کہوں گا کہ ایک اسپیس ہے, اور جب تک ہم اسپیس کو فل نہیں کریں گے ہماری شرح اموات کم نہیں ہو سکتی بچوں کے. اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں ابھی میں جب لاسٹ ایئر یو کے میں تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک بغیر ایک بڑا سا بورڈ بینر لگایا ہوا تھا, ادھر لکھا تھا دا گولڈن منٹ اینڈ دا گولڈن آور اور دا گولڈن ڈراپ. یہ انہوں نے 3 کا ایک نیمونک بنایا ہوا تھا, اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے دا فرسٹ منٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر بچہ نہیں رویا, 1 منٹ کے اندر آپ کے پاس ٹائم ہے, اگر 1 منٹ میں آپ نے اس کو ریوائیو کر دیا, اس کو رلا دیا, تو آپ کی سکسیس ہے اور بچے کی بھی سکسیس ہے. اگر وہ نہ کیا 1 منٹ میں تو ایک گولڈن منٹ ہمارے پاس, ایک اور 1 منٹ تو گولڈن منٹ ہے, نہ ہو تو 1 گھنٹے تک آپ کے پاس بہت ہوا تو ٹائم ہے, ورنہ اس میں پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے اس منٹ کو یا ایک پہلے پریشیس آور کو ضائع کر دیا تو آپ کا بچہ قدرتی اس سٹیج سے گزرتا ہوا یا تو مکمل اپاہج ہو جائے گا, یا وہ ڈسیبلڈ ہو جائے گا, یا سی پی چائلڈ بن جائے گا, یا وہ پھر نارمل بچہ نہیں ہوگا. بچہ بیسیکلی ذہنی اور جسمانی کمزوری کی علامات پھر اپنی آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ شو کراتا ہے, وہ شو کرتا ہے. اور پھر اکثر کہتے ہیں نا, ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں بچہ بول نہیں رہا, ڈاکٹر صاحب دیکھے تو صرف بچہ باتیں نہیں کرتا, ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے, وہ اپنی دنیا میں مست ہے. وہ آج کہتے ہیں نا آٹزم کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ آٹزم کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کو ایٹ برتھ وہ گولڈن منٹ گولڈن آور ہم نے اس کو پروٹیکشن نہیں دی. آٹزم ایسے ہی زیادہ نہیں ہو رہا ہے, صرف اس کی وجہ یہی ہے. اور چونکہ ہمارے جو ویسی ہے مورٹیلٹی ویسی ہو رہی ہے تو آٹزم بھی ہمارا ویسے ہی بڑھا, اور پاکستان بڑی تیزی سے آٹزم میں آگے جا رہا ہے. تو دیز آر دا ون آف دا موسٹ کامن ریزنس. اچھا سر, جو یہ گردن توڑ بخار ہے, اس کی علامات چھوٹے بچوں میں, نوزائیدہ بچوں میں کیسے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ مثلا اکثر اوقات ہوتا ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کو تو صرف سمپل بخار ہوا تھا اور ہلکا سا زکام ہوا ہے, اور جب ہم عموماً ہاسپٹلس میں بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو ان کی تشخیص سمپل فلو سے بھی مننجائٹس کی طرف چلی جاتی ہے. جی بالکل, یہ بھی ڈاکٹر علی آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور انفارچونیٹلی یہ بھی وہ کویشچن ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے اکثر بعد میں ڈیلیڈ آئی کیو, ڈیلیڈ اسپیچ, بولتے نہیں ہیں, فٹس کے ساتھ, سر چھوٹا رہ جانا, مائکروسیفیلک ہو جانا, ہائٹ اچھی نہ ہونا, اور ہمیشہ اسکول میں بیکورڈ رہ جانا, تو یہ ہمارے مسئلے ڈیولپ ہوتے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک وہ ہم نوزائیدہ میں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ تقسیم ہے جو 3 دنوں سے اندر ہے, ایک وہ تقسیم ہے جو 3 دنوں کے بعد ہے. ہم اپنی عام لینگویج میں اسے ہم بولتے ہیں EOS ارلی آنسٹ سیپسس, اور ایک ہم بولتے ہیں لیٹ آنسٹ سیپسس. اچھا, جو بچے 3 دنوں کے اندر کچھ علامات پیدا کر دیں, دیکھیں بچوں میں ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ اگر گردن تو بخار ہے جھٹکے پڑیں گے, آنکھیں اوپر ہوگی, منہ سے جھاگ نکلے گی, بڑے بچوں میں تو آ جاتا ہے. تو پیرنٹس کس چیز کا خیال رکھیں؟ اب دیکھیں بچہ گھر میں ان کے پاس ہے, پیرنٹس کس چیز کا خیال رکھیں کہ بچہ کو گردن تو بخار تو نہیں ہے. تو دا فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ میں پھر کہوں گا, تو سب سے اہم پوائنٹ دیکھیں کہ بچہ فیڈ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. اگر بچہ فیڈ نہیں لے رہا, پیرنٹ کو فوراً چونکنا ہے, پیرنٹ کو فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرنا ہے کہ وائی مائی چائلڈ از ناٹ فیڈنگ, کیا وجہ کیا بن رہی ہے. دوسری بات, بچہ فیڈ لینے کے بعد نیلا پڑ رہا ہے, اس کے ہاتھ پر اکڑ ہے. تھرڈ پوائنٹ, اس کے ہاتھ پر اکڑ ہے, یعنی کہ سمپل آنکھیں اوپر نہیں کرے گا, صرف ہاتھ پر یوں اکڑائے گا, ہاتھ سٹریٹ کرے گا, جسم اکڑا لیتا ہے, جسم اکڑا رہا ہے.
تیسری بات. چوتھی بات, بچے کو بخار بھی ساتھ ہو رہا ہے. بچوں میں دونوں فیزز ہو سکتے ہیں, یا بخار بھی ہو سکتا ہے یا بہت ٹھنڈا بھی پڑ سکتا ہے. دونوں کنڈیشن میں انفیکشن ہے. یا بچہ دودھ پینے کے فوری بعد الٹیاں کرنا شروع کر رہا ہے. یا 3 دنوں سے زیادہ والے بچوں میں ایک اور سائن ہم بہت زیادہ لیتے ہیں کہ بچہ بالکل لیتھارجک سن پڑا ہوا ہے, بچے کو اپنی ہوش ہی نہیں ہے. یعنی کہ بچہ پڑا ہوا ہے, ماں نے اٹھایا, اپنے ساتھ لگایا, اس نے فیڈ نہیں کیا, پھر لٹا دیا, بچہ بالکل ٹون پڑا ہوا ہے, بالکل یعنی کہ اس کا بازو اس طرح کریں گے, لیتھارجک گریڈز لیتے ہیں, گریڈ کرتے ہیں. تو بالکل بچہ, اب ماں نے بازو کو اٹھایا اس طرح کہ بازو نیچے گر گیا, بچے کو اپنی ہوش نہیں ہے. اس کنڈیشن میں اور بچہ اگر موشن سٹارٹ کر دے, یہ بڑی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ موشن اور یورین انفیکشن, دیز آر موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشنز فار دا برین انفیکشن. اگر موشن لگے ہیں بچوں میں اور پیشاب میں بدبو آ رہی ہے, پیشاب بہت تھوڑا کر رہا ہے, پیشاب بہت گاڑھا ہے, تو فوراً آپ نے ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ بھائی یہ سمٹمز ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ برین کا انفیکشن بہت کامن ہے.